وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی احتشام حضرت علامہ مولانا قاری محمد صابر صاحب، نہایت واجب الاحترام مولانا محمد انجم سلطانی صاحب، دیگر علماء ذی احتشام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ کا یہ کرم ہے، رب کریم کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے گھر کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو دوست احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، آ جائیں، اندر آ جائیں۔ دیواراں دینا جی تھوڑی جی ٹیک بھی چھڈو تے اگے تشریف لے آؤ۔ میں میرا خیال ہے کہ تیسری دفعہ حاضر ہوئے ہیں کہ تسی الحمدللہ با ذوق دوست ہیں کی جی، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تسی سبحان اللہ کہنے ہیں، سبحان اللہ کیا کہنا ہے جی، سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں تو ایک ربط بن جاتا ہے، ربط بنتا ہے تو اچھی گفتگو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ پھر کہہ کے دیکھیں ذرا، بس آپ نے ایسے ہی رہنا ہے، اس کی نا جی ایک کو ذرا کم کر دیں اور بیس رکھیں، بس بات کی ان کو سمجھ آ جائے۔ باشعور اور سنجیدہ دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، رب کریم کا یہ شکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ ہم دنیا میں، آخرت میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ بڑے فضل اور کرم کی بات ہے۔ اب بڑے توجہ کے ساتھ اپنے ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے تاکہ ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ پائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے حساب اور بے شمار مخلوقات ہیں، اور ایک مخلوق کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی اقسام ہیں ابھی اس کائنات کے اندر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر اگر زمین کے اوپر اس وقت 1 ارب انسان ہے، ایک مثال کے طور پر، تو جتنے انسان ہوں گے اس سے 10 گنا زیادہ رب کریم نے جنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ کتنے؟ مثال کے طور پہ ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر 1 ارب انسان ہے تو جن کتنے ہوں گے؟ 10 ارب۔ اور انسان اور جنات کی تعداد ملا کر اس سے 10 گنا زیادہ حشرات ہیں، حشرات 10 گنا زیادہ، انسان اور جنات کی تعداد کو شمار کرنے کے بعد 10 گنا زیادہ۔ پھر انسان، جنات، حشرات، یہ حیوانات، پرندے، ان سب کو ملا کر جتنی تعداد بنے گی، جو کہ میرے اور آپ کے حساب سے باہر ہو گئی ہے، بلکہ سارے انسانوں کی جو گنتی ہے، شمار ہے، اس سے باہر، جتنی تعداد بنے گی اس سے 10 گنا زیادہ
زمین پر رہنے والے فرشتوں کی تعداد ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آگے جا کے آپ نے ذرا اچھے طریقے سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ کیا ہے جی؟ جنات ہیں۔ پھر ان دونوں کو ملا کر اس سے 10 گنا زیادہ، پھر ان سب کو ملا کر 10 گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد جو زمین پر ہے۔ پھر زمین کے انسان، جن، حشرات، حیوانات، پرندے اور فرشتے ملا کر جتنی تعداد بنتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے اور پھر ان سب کو ملا لیں تو جتنی تعداد بنتی ہے اتنی تعداد عرش الہی کے ایک پردے کے ساتھ لٹکے ہوئے فرشتوں کی ہے۔ ابھی میں نے بات ایک اور کہنی ہے، لیکن اس کے سے پہلے اگر ہم ادھر چلے گئے ہیں تو پہلے ایک یہ بات کر لیں، پھر ہم واپس آئیں گے زمین پر۔ ابھی ہم چلے گئے ہیں آسمانوں کی طرف، لیکن انشاءاللہ واپس آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ بڑے باذوق اور جاگ رہے ہیں، یہ نہ ہوئے کہ بچوں کو رہ جائے، میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو 70,000 پردے لٹک رہے ہیں عرش الہی کے ساتھ، اور ایک ایک پردے کے ساتھ ساری تعداد سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، ہمارے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا ایک حاشیہ لکھا گیا ہے علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضور انہوں نے لکھا ہے کہ رب کریم نے اپنے عرش، یہ آسمان کی بات نہیں ہو رہی، عرش الہی، رب کریم نے عرش الہی کے نیچے 1,00,000 قندیل تخلیق فرما کے لٹکائی ہوئی ہے۔ کیا جی؟ قندیل آپ جانتے ہیں نا، جو لالٹین جو ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے، وگرنہ ہمارے تو تصور میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے۔ 1,00,000 کیا ہوتی ہے؟ ہاں لالٹین، 1,00,000۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک قندیل کتنی بڑی ہے؟ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں السماوات والارض، السماوات والارض وما بینہما حتی الجنۃ والنار۔ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، جنت اور دوزخ ملا کر، اس سے پہلے ایک جملہ اور سمجھ لیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ملا کر اگر جنت میں رکھے جائیں، پہلے یہ سمجھ لیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ملا کر جنت میں رکھے جائیں تو پیارے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کا مفہوم پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایسے لگے گا جیسے آپ نے بہت بڑے صحرا کے اندر چھلا رکھ دیا ہے۔ آپ کی توجہ کی وجہ سے نا یہ میری طبیعت بالکل بحال ہو رہی ہے۔ تو پہلے جہاں سے میں بیان کر کے آیا ہوں نا، وہ مائک بڑا خراب تھا، اس نے گلا بھی خراب کیا اور طبیعت بھی خراب کی۔ میں نے آ کے پانی زیادہ پیا ہے تو انجم صاحب فرما رہے تھے کہ کیا ہو گیا، میں کیا یہ کچلیاں نہیں ہیں، شفقتیں ہیں، لیکن آپ الحمدللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جنت کا کچھ اندازہ ہوا ہے؟ اچھا ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ شکریہ ہے پیارے مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے کر گئے اور ہمیں چیزیں بتائیں، وگرنہ تو ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فیصل آباد سے باہر بھی سفر نہیں کر سکتے۔ اب توجہ ہے جی، کتنی قندیلیں تھیں عرش الہی کے نیچے؟
ایک قندیل اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جنت اور دوزخ سب ملا کر ایک قندیل کے اندر آ جائیں، ایک قندیل کے اندر آ جائیں۔ اب آپ کی توجہ چاہیے مجھے، ایک قندیل کے نیچے آ جائے، ایک قندیل کے اندر آ جائے، 1,00,000 قندیلیں ہیں عرش الہی کے نیچے لٹک رہی ہیں، اس عرش الہی کو 8 فرشتوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ سننے ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوئی ہے۔ 8 فرشتوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ معراج سے واپسی پر پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ رسول کے درمیان اذن لی ان احدث ان ملک من ملائکۃ حملۃ العرش انما بین شحمتی اذنہ مسیرۃ 700 عام۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے ان 8 فرشتوں کو دیکھا ہوا ہے جنہوں نے عرش الہی کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، صرف 8 ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، اتنا عظیم عرش عظیم اٹھایا کتنوں نے؟ 8 فرشتوں نے۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آج میرے رب نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ ان میں سے ایک فرشتے کا تمہیں قد بتاؤں کہ وہ کتنا ہوتا ہے۔ ایک عرض کی حضور بتائیے، پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سنو، انا ما بین، اشارہ دیکھ لیجئے میری طرف، ترجمہ بعد میں کروں گا، انا ما بین شحمتی اذنہ الی عاتقہ، حضور نے فرمایا اندازہ خود کر لو، اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ طے کرنا پڑ جائے تو 7 صدیاں لگ جائیں۔ میں نے پہلے گزارش کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، کوئی سنی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ کتنے ہیں جی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ 7 صدیوں کا ہوگا، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ 700 سال کتنے لگ جائیں جی؟ 700 سال۔ سفر یہاں سے شروع ہو تو اس کے کانوں کی لو تک نہ پہنچے، 7 صدیاں گزر جائیں۔ اب یہاں صرف میں نے 2 جملے کہنے ہیں آپ کی توجہ کی وجہ سے۔ پہلا جملہ یہ ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے، سارے سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، سارے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رب کریم نے میرے اور آپ کے لاجواب آقا کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک معتدل تھا، جب تنہا ہوتے تھے اگر کوئی آپ سے ظاہری طور پر بڑے قد والا آپ کے سامنے آتا تو آپ کے کندھے اس سے بلند ہو جاتے، وہ پیچھے ہٹتا تو آپ معتدل ہو جاتے۔ 1,00,000 کے مجمع میں بھی مصطفیٰ کریم کو کھڑا کیا جائے تو مصطفیٰ کریم کے کندھے اوپر ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں میں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے۔ دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کروڑوں سال بیت جائیں اس کے پاؤں سے سر تک کا سفر نہ ہو، جب مصطفیٰ کریم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر حضور نے اس کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا، اس نے حضور کو دیکھا ہوگا۔ کائنات کے بڑے سے بڑے قد والا بھی میرے مصطفیٰ کے تلووں تک پہنچتا ہے، بس کہاں تک پہنچتا ہے؟ تلووں تک، کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ اب دوسری بات سن لیجیے، اتنے بڑے عرش الہی کو
رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ العرش کتب علیہ بقلم من نور وطول القلم ما بین المشرق والمغرب۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب کریم نے جب عرش عظیم کو تخلیق فرمایا، اتنے بڑے عرش عظیم کے اوپر نور سے بنے ہوئے قلم کے ساتھ، وہ قلم اتنا لمبا تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی لمبائی تھی۔ اس قلم کے ساتھ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے عرش عظیم پر اس قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخذ بہ و اوتی بہ۔ رب کریم نے اس عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے کائنات والوں یاد رکھنا میں تمہارے اعمال قبول کروں گا تو مصطفیٰ کے صدقے قبول کروں گا۔ وآخذ بہ و اوتی، کسی کو کوئی نعمت دوں گا تو مصطفیٰ کے نام کے صدقے دی جائے گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں جی؟ عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اس کو دیکھا ہے، اس کو دیکھا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میری اور آپ کی طبیعت تھوڑی سی مل رہی ہے، اب کوئی معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، چونکہ ہم بالکل اچانک چلے گئے تھے آسمانوں کی طرف، اب دوبارہ آتے ہیں۔ تو زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات میں سے ہم سے زیادہ ہے سب کی تعداد، سب کی تعداد ایسی ہے جی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جن اور فرشتے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ایسی ہے نا، قد کاٹھ میں بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے۔ جنوں کے بارے میں تو کلام مجید فرقان حمید نے خود فرما دیا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور فرشتے آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر نور کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اب ساری کھڑکیاں بند کر دیں، یہ روشن دان بھی بند کر دیں، پھر بھی جن اندر آ سکتے ہیں۔ میں اور آپ وہ ہوا سے زیادہ تیز سفر کرتے ہیں جن، اور جنوں سے زیادہ لطیف تر ہے فرشتے، وہ تو بڑے لطیف تر ہیں۔ اب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، مجھے بتائیے تعداد کن کی زیادہ ہے، انسانوں کی کہ جنوں کی؟ جواب تسی دینا ہوں، میں نہیں دینا۔ انسانوں کی کہ جنوں کی؟ اچھا، انسانوں کی کہ فرشتوں کی؟ تو پھر زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا؟ جنوں کے یا فرشتوں کے؟ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ یاد رکھ لیجئے، رب کریم کا ہر سانس میں شکر ادا کیجئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جنوں اور فرشتوں کے ہونے کے باوجود فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا کنٹرول ہم نے حضرت انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ فلاں ملک جنوں کا ہے، ہر ملک انسانوں کا ہے۔ ہم زمین کے فیصلے کرتے ہیں، سلطنتیں حکومتیں ہماری ہیں۔ صرف ابھی انسان کی بات ہو رہی ہے، حضرت انسان۔ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں زمین خریدتے ہیں، عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جن رہ رہے ہیں کہ فرشتے۔ زمین کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ حضرت انسان کے پاس ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں شرف عطا فرمایا۔ اور رب کریم نے پورے کلام مجید کے اندر بے شمار مخلوقات ہونے کے باوجود صرف حضرت انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اچھا، ایک جملہ میرے ذہن میں اور آ رہا ہے۔ اس دنیا کے پہلے انسان کی تخلیق ہوئی ہے جنت کے اندر، یہ یاد رکھ لیجیے۔ بڑا بدبخت ہے وہ، ظالم ہے، بدبخت ہے وہ انسان
جس کی لڑی جا کے سب کی ملتی ہے سیدنا حضرت آدم تک، اور ان کی تخلیق ہوئی ہے جنت کے اندر۔ بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ کے نبی کی پیروی نہ کرے اور جہنم میں جائے، کہ ہمارے ابو البشر والد محترم جنت میں پیدا ہوئے ہیں، تخلیق ہوئے ہیں، جنت سے زمین پر آئے ہیں اور واپس جنت میں ہی جائے ہیں۔ تو پہلا انسان اللہ کا نبی تھا، پہلا انسان اللہ کے خلیفہ ہیں، اور پہلے انسان کی تخلیق ہوئی ہے جنت کے اندر۔ اب کوئی اور بات نہ بتاؤں، انسانوں میں سے پہلے جس کی تخلیق ہوئی ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ وہ کیا ہے جی؟